أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں کفار کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا تھا قرآن کی آیتوں کے منسوخ ہونے پر، تبدیلی ہونے پر، اس کا جواب دیا گیا تھا. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک اور اعتراض ان کا نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک انسان سکھلاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جن کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کی زبان تو غیر عربی ہے اور یہ فصیح عربی زبان میں ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں اللہ ان کی رہبری نہیں کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. اور جھوٹ گڑھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں اور حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں. جب لوگوں کو کسی کی بات ماننی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے 50 قسم کی تعویلیں کرتے ہیں، اور جب خود کمزور ہو جاتے ہیں سامنے والوں کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے سچے جھوٹے مضبوط کمزور ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. مکے کے جو مشرک تھے ان کی بھی ذہنیت اسی طرح بن گئی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اور بلیغ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. اب اللہ کے رسول کی ذات پر اعتراض کر کے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس طرح سے لوگوں کو اللہ کے کلام سے دور کیا جا سکے. یہی اصل مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. تو ابھی جو آیت یہاں تلاوت کی گئی ہے اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ مکے میں بہت سے لوگوں کے پاس غیر ملکی غلام تھے، عجمی غلام. عجم کہتے ہیں وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں اور جو صحیح طرح سے عربی بول نہیں سکتے ہیں ان کو عجم کہتے ہیں. تو کچھ وہ غلام تھے جو دوسرے ملکوں سے لا کر وہاں پر بسائے گئے تھے اور وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے اپنے آقاؤں کی. تو ان میں سے بعضوں نے اسلام قبول کیا اور وہ چونکہ دوسرے ملکوں سے تھے ان کو توریت وغیرہ سے واقفیت تھی، پرانی کتابوں سے. اللہ کے رسول سے کبھی کبھی ان کی ملاقات ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول ان کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے. اب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول اور ان کی ملاقات بار بار ہو رہی ہے. اب ان کو ایک اور شوشہ مل گیا. کسی طرح سے
لوگوں کو اللہ کے رسول سے اور قرآن پاک سے دور کرنا تھا۔ اب ان کو موقع مل گیا تو انہوں نے ایک شوشہ اٹھا دیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک غلام کا نام لے کر کہتے تھے کہ فلاں جو عجمی غلام ہے اس کے پاس جا کر یہ سب سیکھتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت کر کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب الزام لگانے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا، لیکن جب دشمنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تب ان کی دماغ کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، عقل کی صلاحیت بھی چھین لیتے ہیں۔ اب کیا اعتراض کرتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں۔ اب قرآن مجید اتنی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں تھا کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے عربی شاعر تھے جن کا پورے عرب میں ڈنکا مچتا تھا، وہ عرب شاعر بھی قرآن کی زبان کے سامنے اپنی زبان کو بالکل پھیکی سمجھتے تھے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اتنا فصیح اور بلیغ کلام۔ اور جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ان سے سیکھتے ہیں، وہ پوری طرح سے عربی بھی بول نہیں سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے سیکھ کر اس طرح کا فصیح اور بلیغ کلام پیش کر سکتے ہیں؟ یہ خود سوچنے کی ایک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی جواب دیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، الحد یلحد کے معنی مائل ہو جانا، کسی طرف جھک جانا یا کسی کی طرف نسبت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فلاں سے سیکھا ہے، فلاں سے سیکھا ہے، جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان تو اعجمی ہے، وہ تو عربی زبان بولتا نہیں ہے، اس کو صحیح طور پر عربی زبان بولنا معلوم بھی نہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کی جو زبان ہے فصیح اور بلیغ عربی زبان ہے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ ایک ایسا شخص جس کو صحیح طور پر عربی بولنی نہیں آتی ہے، وہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام کیسے پیش کر سکتا ہے؟ کچھ تو عقل ہونی چاہیے، اعتراض کرنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ کیوں اس طرح سے ان کی زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں، ان کا دماغ ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بے تکی حرکتیں کر رہے ہیں، پچکانہ الزامات لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا اس کی وجہ بتائی کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے، قرآن مجید کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر وہ مطمئن نہیں ہے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہی نہیں ہے۔ جو خود یقین نہیں کرے ان کو کہاں اللہ کی طرف سے صحیح رہبری مل سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے صحیح رہبری ان کو ملتی ہے جو دل سے صحیح راستہ قبول کرنا چاہتا ہے، جو دل سے قرآن کے پیغام پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو ماننا چاہتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس پر مطمئن رہتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی سچائی پر۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ صحیح رہبری کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح رہبری کرتے ہیں اور بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں جو انہوں نے گناہ کیا، نبیوں پر الزامات لگائے، نبیوں کو بدنام کیا، شریعت کی مخالفت کی، اس کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ بات بتائی کہ جو مشرک ہیں ان کی عقلیں صحیح کام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں، اس لیے غلط سلط باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات بتائی کہ جھوٹ کون بولتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جو بچپن سے آپ کے پاس رہے اور آپ نے خود ان کو صادق اور امین کا لقب دیا کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر سکتے ہیں؟ جو خود اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک وفد ہرقل کے پاس گیا تھا، اس وقت کے ایک بادشاہ کے پاس گیا تھا، اللہ کے رسول کے خلاف
جو اللہ کے رسول نے ایک خط ان کے پاس بھیجا تھا، تو اس کے خلاف بادشاہ کی ذہن سازی کرنے کے لیے ایک وفد گیا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس میں ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے اور صحابی کے نام صحابی بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام بھی دیا، اس وقت تک مومن نہیں تھے۔ تو بادشاہ خط کی تحقیق کے لیے ان کو بلایا، وہ بڑے تاجر تھے، ان سے بہت سارے سوالات کیے۔ ایک سوال اس میں یہ بھی کیا کہ جو نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے، کیا تم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کن سے پوچھا؟ ابو سفیان سے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ نہیں، ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی چیز میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ انہوں نے اس وقت اقرار کیا۔ دشمنوں کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، خود جھوٹ نہیں بولیں گے تو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ گھڑنے والے، جھوٹی چیز تیار کر کے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جن کو اللہ کی آیتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ جھوٹی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ جن کو اللہ کی باتوں پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی اس طرح کے الزامات بھی نہیں لگاتے ہیں، ان کے دل میں کبھی شک نہیں ہوتا ہے، اور وہ نبی کو غلط باتوں کی طرف منسوب کرنے پر، نبی کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنے کا الزام نہیں لگاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ انما یفتری الکذب، جھوٹ گڑھنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، حقیقت میں جھوٹے یہی ہوتے ہیں، حقیقت میں جھوٹے یہی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کہا کہ مومن کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال ان آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے تھے، وہ لوگ کس طرح سے بچوں کی طرح سے حرکتیں کرتے تھے اور کیسے کیسے الزامات لگاتے تھے، جن کو اگر خود سے وہ الگ جا کر سوچتے تو ان کی عقل خود اس کا انکار کرتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں ہے۔ اگر کسی نے سکھایا ہوتا تو نہ اتنی فصیح زبان ہوتی، نہ اتنا اچھا کلام ہوتا، نہ اتنی اچھی باتیں ہوتی، اور نہ ایسی یقین والی چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر قرآن کے مقام کو سمجھ کر، اس کے پیغام کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔